بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 20 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وَلِلَّهِ دَرُّ الْقَائِلِ فَلَوْ قَبْلَ مَبْكَاهَا بَكَيْتُ سَبَابَةً، یہاں سے لے کر وَالْجَادِعِ مَارِنَ أَنْفِهِ بِكَفِّهِ تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ دَرُّ الْقَائِلِ، کہنے والے نے کیا خوب کہا، فَلَوْ قَبْلَ مَبْكَاهَا بَكَيْتُ سَبَابَةً، اگر میں اس کے رونے سے پہلے بِالسُعْدَى یعنی سعدہ کے ساتھ عشق کی وجہ سے روتا، شفیت النفس قبل التندم، تو میں اپنے نفس کو ندامت سے پہلے شفا دے دیتا، یعنی اس کو تسلی دے دیتا، صبابتاً عشق کی وجہ سے۔ ولیکن بکت قبلی، لیکن وہ مجھ سے پہلے روئی، فہیج لی البکا بکاہا، تو اس کی بکا نے میرے لیے رونے کو ابارا، فقلت، چنانچہ میں نے کہا، الفضل للمتقدم، فضیلت پہلے کے لیے ہیں، وارجو الا اکون فی ھذا الحذر، میں امید کرتا ہوں کہ میں اس بیہودہ گوئی میں الذی اوردتہ، جسے میں لایا ہوں، والمورد الذی توردتہ، اور اس گھاٹ میں جہاں میں اترا ہوں، کالباحث، اس تلاش کرنے والے کی طرح ہوں، عن حتفہ، جو اپنی موت کی تلاش کرتا ہے، بزلفہ، اپنی کر سے، والجادع، اور میں کاٹنے والے کی طرح ہوں، مارن انفہ، اپنی ناک کا نرما، بکفہ، اپنے ہاتھ سے ہی، یعنی اس میں مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی تشبیہ دی ہے اس آدمی سے جو اپنی موت کو خود تلاش کر لیتا ہے، یعنی اپنی موت کے لیے خود اسباب مہیا کرتا ہے، اور اسی طرح اپنی ناک کٹوانے کے لیے وہ کسی اور کا ہاتھ استعمال نہیں کرتا، بلکہ خود اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کو کاٹ لیتا ہے۔ وَلِلَّهِ دَرُّ الْقَائِلِ، للہ درہ، در اصل میں دودھ کو کہتے ہیں، پھر ہر اچھے کام اور خیر پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ للہ درہ اے عملہ، یہ بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے کسی چیز یا کام کی اچھائی بیان کرتے وقت، بطور تعجب یہ کہا جاتا ہے۔ مبکاہا، یہ مب کا مصدر میمی ہے، بکا یبکی بکا ان سے ہے رونا۔ صبابتاً، یہ عشق کو کہتے ہیں، صب یصب صبابتاً عاشق ہونا، عشق کرنا۔ سعدہ، یہ محبوبہ کا نام ہے۔ شفیت، یہ شفا، یشفی شفاءً، شفایاب کرنا، تسلی دے دینا۔ التندم، یہ باب تفعل ہے، کثرت ندامت کو کہتے ہیں۔ ولیکن بکت قبلی فہیج، ہیج یہیج تہییجاً،
یہ باب تفعیل ہیں، بڑکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مجرد میں یہ حاجہ یہی جو ہیاجن یا ہیاجانن سے ہیں، بڑکنا، متحرک ہونا۔ المتقدم، المتقدم یہ متأخر کی ضد ہیں، اسم فاعل باب تفعل سے ہیں، آگے بڑھنے والا، تقدم آگے بڑھا، قدم یقدم قدمن آگے بڑھنا، جیسے سورہ ہود میں ہے یقدم قومہ یوم القیامہ، اور قدم یقدم قدومن یعنی سمع سے، سفر سے آنا، اور قدم یقدم قدمن قدیم اور پرانا ہونا، یعنی کرومہ سے یہ پرانے ہونے کے معنی میں ہے جس کا مصدر قدم آتا ہے، اور سمع سے یہ سفر سے آنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کا مصدر قدوم، اور یہاں پر جو نصر سے مستعمل ہے اس کا مصدر قدم آتا ہے، اور اس کا معنی ہے آگے بڑھنے کے۔ وَأَرْجُو أَلَّا أَكُونَ فِي هَذَا الْحَذَرِ، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نہ ہو جاؤں اس مذاق میں۔ رجا یرجو، رجاءً امید کرنا، ارجو صیغہ واحد متکلم ہے، حذر یہ بکواس کو کہتے ہیں، یعنی نامناسب بات، مذاق کی بات، غیر سنجیدہ گفتگو۔ اوردتہ، اورد یورد ایرادن سے ہیں، لانا۔ مورد یہ آنے کی جگہ، گاٹ جمع اس کی موارد آتی ہیں، اور ورد یرد ورود سے ہیں۔ توردتہ اسی باب سے تفعل سے ہیں، توردتہ یعنی اس میں بتکلف اترنا۔ کل باحث یہ بحث یبحث بحثاً سے ہیں، جستجو کرنا، کسی چیز کی تحقیق کرنا، اچھی طرح اس کی تلاش میں لگنا۔ باحث اسم فاعل ہیں۔ عن حتفہ، حتف موت کو کہتے ہیں، جمع اس کی حتوف آتی ہیں۔ بظلفہ یہ ظلف کر کو کہتے ہیں، جمع اس کی اظلاف آتی ہے۔ اس اظلاف نہیں بلکہ ظلوف آتی ہیں، اور یہ ایک ضرب المثل ہے، کالباحث عن حتفہ بظلفہ۔ اس کا پس منظر اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے بکری ذبح کرنے کا ارادہ کیا لیکن چھری وغیرہ اس کے پاس نہیں تھی، تو اتفاقاً بکری نے اپنے کھروں سے زمین کو ریدنا شروع کر دیا، تو وہاں ایک چھری نمودار ہوئی جس سے وہ ذبح کر لی گئی، یعنی وہ آدمی وہی چھری اٹھا لیتا ہے اور پھر اسی سے وہ بکری کو ذبح کر لیتا ہے۔ تو اس وقت لوگوں نے پھر کہا بحثت عن حتفہا بظلفہا، اور یہ ضرب المثل مشہور ہو گیا۔ والجادع مارنا انفہ بکفہ، جادع یہ کاٹنے والا، فتح سے جدع یجدع جدعن کاٹنا، مارنا یہ ناک کے نرمے کو کہتے ہیں، ناک کا جو بانسا ہوتا ہے اس کی جمع موارن آتی ہیں۔ انف ناک کو کہتے ہیں، انوف اس کی جمع ہے۔ کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، اور اکف اور کفوف اس کی جمع آتی ہے۔ اس جملے سے بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ قصیر نامی ایک شخص تھا جو کہ جزیمۃ الابرش کا غلام تھا، اس کے آقا جزیمہ کو زبا نامی شخص نے قتل کیا۔ قصیر نے اپنے آقا کا بدلہ لینے کے لیے یہ تدبیر کی کہ اپنی ناک کاٹ ڈالی، اور زبا سے آ کر یہ کہہ دیا کہ جزیمہ کے بانجے عمر بن عدی نے جزیمہ کے قتل کا الزام مجھ پر لگایا اور سزا کے طور پر میری ناک اس نے کاٹ ڈالی۔ اس من گڑت افسانے کی وجہ سے زبا نے قصیر کو اپنے ساتھ ملا لیا، اس نے سمجھ لیا کہ واقعی یار ان لوگوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے اور اس کے مارنے کا الزام اس پر لگایا ہے، تو اب یہ آپس میں دشمن بن چکے ہیں، لہٰذا یہ یقیناً میرا ساتھی ہوگا اور اخلاص کے ساتھ میری مدد آئے گا۔ تو اس نے یہ قصیر نے جب زبا کا مکمل اعتماد حاصل کر لیا تو ایک دن موقع پا کر اسے قتل کر دیا۔
اس طرح اس نے اپنی ناک کاٹ کر زبا کا اعتماد حاصل کیا، اور اعتماد حاصل کرنے کے بعد اسے قتل کر کے اپنے آقا کا انتقام لیا اس نے۔ تو پھر یہ ایک ضرب المثل مشہور ہوا کہ جب کوئی شخص کسی کام کے حصول کے لیے اپنے آپ کو مشقت اور تکلیف میں ڈال دے، تو آج ہم نے مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھی، اور اس کے ضمن میں دو جو ضرب المثل ذکر ہوئے اس کے پس منظر ہم نے دیکھ لیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے سبق کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے اگلے سبق کے لیے مطالعہ کر کے تشریف لائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام۔